أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. پیچھے کئی آیات سے یہود و نصارہ اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ خصوصی تعلقات یا دلی تعلقات، جذباتی تعلقات اور سرپرستی والے تعلقات کرنے سے روکا جا رہا تھا. اسی ضمن میں مزید اہل ایمان کی نفسیات کو ابھارا جا رہا ہے، ان کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور خود غلط ہونے کے باوجود آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور آپ کے دین پر عیب لگاتے ہیں، آپ کیسے ان کو اپنے قریب کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ارشاد ہے قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، آپ ہم پر عیب اس لیے لگاتے ہیں کہ الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور جو چیز ہم پر نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جو چیز پہلے نازل کی جا چکی ہے اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ تو نافرمان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ اتنا ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہو، ہمیں برا بھلا کہتے ہو، ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہو، کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا؟ ہم نے تو اللہ پر اور اس پر نازل شدہ، اس کی طرف سے نازل شدہ ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے جو کتابیں مجھ سے پہلے نازل ہوئی تھی یا جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی. کیا کوئی غلط کام ہے اللہ کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا؟ یہ کوئی غلط کام ہے؟ جبکہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثریت نافرمانوں کی ہے. یعنی تمہاری کتابوں کے اندر میرا تذکرہ ہے، میری امت کا تذکرہ ہے، میری بعثت کا تذکرہ ہے، پھر بھی تم نہیں مانتے ہو. تو گنہگار اور نافرمان کون ہوئے؟ نافرمانی تم کرو، اللہ کی کتابوں کی مخالفت تم کرو اور ہم پر عیب لگائیں. یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ بات کہاں عقل میں آ سکتی ہے؟ ہم تو ان کتابوں پر بھی پوری طرح ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے اور آپ کے بعد حضرت عیسیٰ پر بھی جو کتاب نازل کی گئی اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اور یہی ایک سچے اور مخلص آدمی کی نشانی ہے کہ جو اپنے پیشروں کے کاموں کو ٹھکراتا نہیں ہے، وہ اپنے پچھلے لوگوں کا انکار نہیں کرتا ہے. جو شخص اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے وہ پرانے لوگوں کے کاموں کا انکار کرتا ہے.
وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، میں یہ سب کچھ ہوں۔ لیکن جو سچا ہوتا ہے وہ پرانے لوگوں کے کاموں کی بھی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سچے تھے، مخلص تھے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ اس لیے جتنی پرانی کتابیں تھیں اس پر بھی ایمان لاتے تھے، جتنے پرانے رسول تھے ان پر بھی ایمان لاتے تھے۔ تو یہی تو آپ کے سچے ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے مقابلے میں تم ہو، یہودیوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم میں سے اکثریت نہ عیسیٰ پر ایمان لاتی ہے نہ مجھ پر ایمان لاتی ہے، حالانکہ ہمارا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ تمہیں کہاں سے پھر حق پہنچتا ہے کہ ہم پر تنقید کرو؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ان سے کہیے، جو لوگ تمہارے دین کو بدتر دین کہتے ہیں، جو لوگ تمہیں برے لوگ کہا کرتے ہیں، ان سے کہیے قل، آپ کہیے هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں ایسے بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بدتر بدلہ کس کو ملنے والا ہے؟ یعنی جن کو تم بدتر کہتے ہو اس سے بدتر اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جن کو اللہ کے نزدیک بدترین بدلہ ملنے والا ہے، بدترین سزائیں ملنے والی ہے، وہ کون ہے تم کو بتائیں ہم؟ وہ کون ہے؟ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کیا، وغضب علیہ، اللہ جن سے ناراض ہوئے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر بنایا، کچھ لوگوں کو سور بنایا، کچھ لوگوں کو شیطان کے چیلے بنائے، ان کی عبادت کرنے والے بنائے۔ یہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ سنیچر کے دن کا احترام کرنے کے لیے ان سے کہا گیا، انہوں نے سنیچر کے دن کا احترام نہیں کیا، بلکہ اس سلسلے میں کوتاہیاں کی، اللہ کے احکام کی پامالی کی، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر بنایا گیا۔ حضرت عیسیٰ سے کہا کہ انہوں نے آسمان سے دسترخوان نازل کرو، جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ خود بیان کریں گے۔ جب دسترخوان نازل ہوا تو کچھ لوگوں نے انکار کیا، ان کو سور بنایا گیا۔ بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ سنیچر کے دن کی جو نافرمانی کرنے والے تھے ان میں جو نوجوان تھے ان کو بندر بنایا گیا، جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر اور سور بنایا گیا۔ وعبد الطاغوت، طاغوت کہتے ہیں غیر اللہ کو، جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں ان کو عبد الطاغوت کہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو غیر اللہ کا پرستش بنایا، بہت سے یہودی ان لوگوں نے بچڑوں کی پرستش کی، گائے کے بچے کی پرستش کی، بہت سے لوگوں نے اپنے نبیوں کو، اپنے علماء کو رب کا درجہ دیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان میں کافر بھی تمہیں میں سے ہوئے، یعنی اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا آپ کہیے، بدترین لوگ تو وہ ہیں اللہ کے نزدیک جن کو اللہ نے بدترین سزا دی، ان پر لعنت کی، ان سے اللہ ناراض ہوئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر بنایا، کچھ لوگوں کو سور بنایا، کچھ لوگوں کو شیطان کی پرستش کرنے والا بت پرست بنایا۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدترین ٹھکانے والے ہیں۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سواء السبیل مانے سیدھا راستہ، اور سیدھے راستے سے پوری طرح سے دور ہونے والے ہیں۔ تو وہ لوگ برے ہیں جن کو اللہ نے سزائیں دی، جن سے اللہ ناراض ہیں، جن پر اللہ نے لعنت کی، جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ برے ہیں، وہ لوگ قابل عیب ہیں، ان لوگوں سے اللہ ناراض ہے۔ ایسے لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، ان سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بتایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں، کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، وہ بہتر لوگ ہیں۔ اور جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، نبیوں کی، کتابوں کی، اس کی تعلیمات کی مخالفت کرنے والے ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑانے والے ہیں،
نبیوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، شریعت کے احکام کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ لوگ بدتر لوگ ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ سزائیں بھی دیتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ صفات بیان کر کے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم خود ایسی صفات سے، ایسی چیزوں سے بچیں، اور جو لوگ اس طرح کی صفات کے حامل ہیں ان سے ہم زیادہ تعلق نہ رکھیں، دلی تعلق نہ رکھیں، ان کو ہم اپنا معین، مددگار، مشیر اور سرپرست اور سپورٹر نہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا